کہ معجزہ نبی کی مرضی سے صادر نہیں ہوتا، نبی کے قبضے اور اختیار میں نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ اہل سنت و جماعت ہمیشہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں، رفعت و عظمتوں کا دفاع کرتے آئے ہیں۔ اب آپ اسی وقار آپ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی جو شان ہے، اللہ نے آپ محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے کہ معجزہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں سے ظاہر فرماتے۔ اس کا انکار کیا گیا کہ معجزہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، کوئی کسب نہیں ہوتا، کوئی قصد نہیں ہوتا۔ تو اب اسی وقار یہ بنیادی طور پر میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی معجزات کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ معجزہ جو ہے اس میں نبی علیہ السلام انبیاء، پہلی قسم جو معجزے کی اس میں انبیاء کا نہ اختیار ہوتا ہے، نہ کسب ہوتا ہے، نہ قصد ہوتا ہے۔ اس میں فعل بھی اللہ کا ہوتا ہے، قصد اور کسب یہ اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہوتا ہے۔ جیسے آسمانی کتابیں اللہ نے اپنے انبیاء پہ نازل فرمائی اور ہمارے محبوب علیہ السلام پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اس میں نبی کا نہ قصد ہے، نہ کسب ہے، نہ کسب ہے۔ اس میں فعل بھی اللہ کا ہے، اس کے علاوہ قصد، کسب، اختیار بھی اللہ ہی کا ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ نبی اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ نبی کی دعا کو قبولیت عطا فرماتا ہے اور معجزے کا اظہار فرما دیتا ہے۔ تیسری صورت معجزے کی یہ ہے کہ نبی نہ دعا اللہ سے کرتا ہے اور نبی ارادہ فرماتا ہے، اختیار نبی کا ہوتا ہے، قصد نبی کا ہوتا ہے، تخلیق اور فعل رب ذوالجلال فرما دیتا ہے۔ اب اسی وقار اس پر میں درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے۔ جو رب ذوالجلال عظمت والا مالک خالق نبی کے قصد اور نبی کی دعا کے بغیر اپنے محبوب کو عطا فرماتا ہے، وہ جب نبی قصد کرے گا، قصد کرے گا، تو پھر وہ رب ذوالجلال اپنے محبوب کو کتنا عطا فرمائے گا؟ بن ارادہ اتنا عطا کرتا ہے، بن قصد اتنا عطا کرتا ہے، تو جب نبی ارادہ فرمائے گا تو وہ رب ذوالجلال کتنا عطا فرمائے گا؟ آئیے اب اسی وقت اس پر میں کہ معجزہ جو ہوتا ہے نبی کے قصد اور اختیار میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس پر دلائل میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں قرآن مجید کی سورت آل عمران کی آیت نمبر 49 پیش کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ ذخیرہ کرتے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں، اس کی خبر دیتا ہوں، میں اور اس کو وضاحت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو کچھ تم کھا کر میرے پاس آتے ہو اور جو کچھ اپنے گھروں میں بچا کے رکھتے ہو، فرمایا میں بتا سکتا ہوں۔ واپس یہ بکار یہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اس میں یہ دعا نہیں کرتے کہ میں رب سے دعا کروں گا کہ رب مجھے بتا دے جو کچھ تم نے گھر میں رکھا ہے، جو کچھ تم کھا کر آئے ہو یعنی تمہارے پیٹ میں ہے، بلکہ مطلق فرماتے ہیں، اس میں دعا کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کے اختیار، اللہ نے جو اختیار دیا ہے اپنے نبی کو، اس اختیار سے نبی فرما رہے ہیں میں بتا سکتا ہوں جو کچھ تمہارے پیٹ میں ہے اور جو کچھ تمہارے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ اب آپ اسی وقت اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے شہزادے حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ ان کے اختیار سے ظاہر ہوا۔ دیکھیے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بتایا کہ آپ کے والد آپ کے فراق میں رو رو کر زہری آنکھیں آپ کی جو ہے ان کی بینائی چلی گئی ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا۔ واپس یہ بکار یہ سورت یوسف ہے، آیت نمبر 93 ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور میرے والد کی آنکھوں پہ ڈال دینا۔ اب آپ اسی بکر جب میرا کرتا میرے والد کی آنکھوں پہ لگے گا تو اللہ تعالیٰ میرے والد کی بینائی کو واپس لوٹا دے گا۔ اور آگے جا کر آیت نمبر 96 میں ذکر ہے کہ جب کرتا ڈالا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کی ظاہری بینائی تھی وہ واپس لوٹ آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس میں دعا نہیں فرمائی، یہ آپ کے اختیار سے ظاہر ہو رہا ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے اور آپ کے اختیار سے قصد اختیار آپ کا ہے، فعل میرے رب ذوالجلال نے فرما دیا ہے۔ واپس یہ وقار اور بھی میں درجنوں مثالیں پیش کر سکتا ہوں، میں حدیث کی طرف چلتا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت پیش کرنے لگا ہوں، بخاری شریف کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 577 ہے، حدیث کا نمبر ہے 4039۔ اس کے علاوہ مشکات شریف میں یہ 532 صفحہ پر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو رافع کو قتل کیا تو سیڑھیوں سے جب آپ اتر رہے تھے، اترتے ہوئے گرے اور آپ کی پنڈلی
ٹوٹ گئی، آپ نے اپنے امامہ سے پنڈلی کو باندھ لیا، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، سارا جب حال آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا تو میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا فقال لبسط رجلک، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا پاؤں آگے کیجئے، پاؤں پھیلائیے۔ آپ فرماتے ہیں وبسطت رجلی، اور میں نے اپنا پاؤں پھیلا دیا، فمسحھا، سرکار نے اوپر ہاتھ پھیرا۔ واپس وقار اس میں دعا کا ذکر نہیں ہے کہ سرکار نے رب سے دعا کی ہو، بلکہ سرکار نے ہاتھ پھیرا، اور جب آپ کے ہاتھ پھیرنے کا جو نتیجہ اور اثر ہے وہ آگے حضرت عبداللہ بن عتیق فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا لَمْ أَشْتَكِهَا قَطُّ، یوں محسوس ہوا کہ مجھے درد تھا ہی نہیں۔ اب آپ وقار یہ معجزہ میرے آقا کی اختیار، قصب اور قصد سے ظاہر ہو رہا ہے، اس میں دعا کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ باب وقار معلوم ہوا کہ نبی کو اللہ نے معجزہ میں اختیار عطا فرمایا ہے۔ آئیے میں دوسری حدیث سے پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، بخاری شریف میں یہ 3-4 مقام پر موجود ہے، بخاری شریف کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 22 میں بھی موجود ہے، صفحہ نمبر 274 پر بھی موجود ہے، اس کے علاوہ صفحہ نمبر 515 پر بھی موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی انی اسمع منک حدیثا کثیرا، یا رسول اللہ میں بہت سی آپ کی حدیثیں سنتا ہوں، انساہ اور ان کو بھول جاتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہاں دعا کا ذکر بھی نہیں کہ سرکار نے دعا فرمائی ہو، یہ بھی نہیں فرمایا کہ کسی ڈاکٹر طبیب کے پاس جاؤ، سرکار نے فرمایا کا لبسط رداءک، سرکار نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ، چادر آگے کرو، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وبسطتہ، اور میں نے چادر کو پھیلا لیا، قال غفر بیدیہ ثم قال دمہ وضممتہ وما نسیت شیئا بعدہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار نے اپنے ہاتھوں سے میری چادر میں کچھ ڈالا اور پھر فرمایا دمہ، اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ آپ فرماتے ہیں جب سے سینے سے لگایا ہے اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں بھولا۔ باب وقار اس میں دعا کا ذکر نہیں ہے، دعا کے بغیر ارادے سے، اختیار سے، قصب سے نبی کو اللہ تعالیٰ یہ شان عطا فرما رہا ہے کہ نبی کے ارادہ سے اللہ تعالیٰ معجزے کا اظہار فرما رہا ہے۔ اب اسی وقار آئیے آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں کیسے پہچانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کھجور کا جو درخت ہے اس کے اوپر پھل کا جو گچھا ہے، کھجور کا جو گچھا ہے، اگر اس کو میں اپنے پاس بلاؤں تو کیا تم مان جائے گا؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں مان جاؤں گا۔ فدعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاجال ينزل من النخلة حتى سكت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال ارجع فعاد فاسلم الاعرابي۔ اور اسی وقار آقا علیہ السلام نے گچھے کو حکم فرمایا، کھجور کے کو، اس نے اترنا شروع کر دیا، سرکار کے قدموں میں آ گیا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا واپس چلے جاؤ، پھر وہ واپس چلا گیا۔ یہ دیکھ کر عربی نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا۔ یہاں بھی دعا کا ذکر نہیں ہے بلکہ ڈائریکٹ سرکار نے کھجور کے درخت پر جو گچھا لگا ہوا تھا اس کو حکم فرمایا، اس کو سرکار نے بلایا۔ اب اسی وقت یہ روایت جامع ترمذی میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 3628، المستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، علامہ ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے، صاحب مستدرک نے بھی اس کو صحیح کہا، علامہ ذہبی نے بھی صحیح کہا ہے، اور صاحب جامع ترمذی نے بھی اس کو حسن صحیح کہا ہے۔ اب اسی وقت معلوم ہوا کہ معجزہ میں نبی کا اختیار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری روایت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ سنن دارمی کی حدیث نمبر 16 ہے، دلائل النبوہ میں حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 2250۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ سرکار نے ایک اعرابی کو فرمایا کہ اسلام قبول کر لو، تو اعرابی نے کہا کہ اس بات کی گواہی کون دے گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا هذه الشجرة الثمرة وهي بشاطئ وادی فاقبلت تخض الارض حتى قامت بين يديه فاستشهدها ثلاثا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کیکر کا درخت ہے یہ میری نبی ہونے کی گواہی دے گا۔ واپسی وقار جب سرکار نے اس کو حکم دیا تو وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ سرکار نے 3 مرتبہ سے گواہی کو طلب کیا۔ واپسی وقار یہاں بھی دعا کا ذکر نہیں ہے، یہ معجزہ ہے میرے آقا کا اور سرکار کے اختیار سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اب آپ اسی وقار اس کے علاوہ سرکار نے جب سرکار کی بارگاہ میں پانی طلب کیا جاتا ہے، یہ تقریباً بہت سی روایات ملتی ہے کہ سرکار نے اپنی انگلیوں سے پانی کی چشمے جاری فرمائے۔ مسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے 2 قسم کی روایت ملتی ہیں، حضرت برا سے بھی روایت ملتی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی ملتی ہے، اور دیگر صحابہ سے یہ روایت ملتی ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حدیبیہ میں لوگ پیاس کی شدت سے بہت پریشان تھے، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، نہ وضو کے لیے نہ پینے کے لیے۔ فوضع النبی یدہ فی الرکوۃ فجعل الماء یفور بین اصابعہ کامثال العیون
قال فشربنا وتوضعنا قيل لجابر كم كنتم قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 15,100. یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3576 ہے، مشکاۃ شریف کا صفحہ نمبر 532 ہے، سبل الہدیٰ میں بھی موجود ہے. اب اسی میں حضرت جابر اس حدیث سے مبارک کے راوی ہیں، سرکار نے برتن میں ہاتھ رکھ دیا، دعا نہیں فرمائی، دعا کا ذکر نہیں ملتا، برتن میں ہاتھ رکھا. صحابہ فرماتے ہیں سرکار کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پی بھی لیا، وضو بھی کر لیا. حضرت جابر سے پوچھا گیا تم آدمی کتنے تھے؟ حضرت جابر فرماتے ہیں اگر ہمیں ایک لاٹ بھی ہوتے تو سرکار کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی کافی ہو جاتا، لیکن اس وقت ہم 1500 تھے. واضح بکار ان تمام روایات سے معلوم ہوا کہ معجزہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے. واضح بکار اور یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کو جب کوئی حاجت ہوتی تو حضور کی بارگاہ میں آتے. صحابہ حضور کو مشکل کشا مانتے تھے، بغیر اسباب کے حضور سے مدد طلب کرتے تھے، اور بھی بہت سی اس میں سے اشیاء ثابت ہوئی. تو وہ جو سرگودے کا مولوی کہہ رہا تھا کہ معجزہ میں نبی کا اختیار نہیں ہوتا، معلوم ہوا کہ جھوٹ بولتا